السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اسلامیات کا لیکچر نمبر ہمارا 6 کلاس 3 کا لیکچر نمبر 6 ہے، سبجیکٹ اسلامیات۔ عنوان ہے ہمارے پاس قبلہ کا تعارف اور اہمیت۔ اب پہلے دیکھ لیتے ہیں قبلہ کیا ہے۔ قبلہ ہمیں اتنا تو پتہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں قبلہ کی طرف منہ کر کے، یعنی کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ اب قبلہ کیا ہے، تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ خانہ کعبہ کا مطلب ہے گھر، اور کعبہ کا مطلب ہے بلند یا اونچا، یعنی خانہ کا مطلب ہے گھر اور کعبہ کا مطلب ہے بلند اور اونچا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمام دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی رہتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں، اپنا رخ چہرہ منہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، چاہے وہ پاکستان سے باہر ہیں، انڈیا میں ہیں، انڈیا میں بھی کافی زیادہ مسلمان ہی رہتے ہیں، ہندوستان میں بھی کیا ہے، کافی زیادہ مسلمان ہی رہتے ہیں، جو پکے مسلمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ پھر کویت کہہ لیں، سعودی عربیہ کہہ لیں، جہاں کہیں پہ بھی مسلمان رہتے ہیں وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں خانہ کعبہ کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں، خانہ کعبہ کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں، اس لیے دنیا کی تمام مسجدوں کا رخ بھی قبلہ جانب خانہ کعبہ کی جانب ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں نا، ان کا جو رخ ہے، ان کا جو قبلہ ہے وہ کس کی جانب، ان کا جو رخ ہے وہ قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ نماز پڑھتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، یعنی پوری دنیا، جتنی بھی دنیا ہے، اور جہاں کہیں پہ بھی مسلمان رہ رہے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اہمیت کیا ہے اس کی؟ پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کو اور دنیا بھر کے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ الگ الگ ملکوں میں رہنے کے باوجود مسلمان ایک ہے۔ یہ وہی بات آ گئی، یعنی کہ الگ الگ ملک تو ہیں، یعنی کہ ہم پاکستان ہیں، وہ سعودی عربیہ میں رہ رہے ہیں، وہ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، لندن میں رہ رہے ہیں، لیکن کیا ہے، ہم ایک مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، ایک ہی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ سب مسلمان ہونے کی اہمیت ہے، پیغام دیتی ہیں۔ ان سب کا دین ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا دین ہے نا، اسلام دین ہے۔ ان کی عبادت گاہ یعنی خانہ کعبہ ان کا روحانی مرکز ہے۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس مسجد کی اہمیت اور احترام۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے ایک اور پڑھنا ہے، مسجد کی اہمیت اور احترام۔ مسجد کی اہمیت کیا ہے؟ مسجد کے لغوی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ مسجد کو اللہ تعالیٰ کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ نماز ادا کرنے کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، کیونکہ اسلام میں اہم ترین عبادت نماز ہے۔ اسلام میں اہم ترین عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے۔ اہمیت کیا ہے مسجد کی؟ مسجد کو اسلامی معاشرے میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ہر مسلمان مسجد میں اپنے رب کے حضور نماز ادا کرتا ہے، اور اسے دوسرے مسلمان بھائیوں سے ملنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، آپس میں میل جول بھی بڑھتا ہے، اور باہمی اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں نا، ہم مسجد میں ایک دو لوگ تو نہیں ہوتے ہیں، مسجد میں کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ جب مسجد میں جاتے ہیں ہمیں مختلف لوگوں سے میل جول
میل جول کرنے کا موقع ملتا ہے، یعنی وہاں پہ کسی طرح بھی مختلف لوگ آتے ہیں، کچھ ہم سے ملے جلے ہوتے ہیں، کسی کو ہم نہیں بھی جانتے، کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں، ان سے بھی ملنے کا موقع مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے اتفاق پیدا ہوتا ہے، یعنی جب میل جول بھی ہوگا، اتفاق بھی ایک ساتھ پیدا ہوگا، یعنی ایک ساتھ رہنے کا، ایک ساتھ نماز پڑھنے کا بھی اتفاق ہوگا۔ مسجدیں دینی، مذہبی اور معاشرتی تعلیم کا اہم ذریعہ ہے، یعنی مسجدیں دینی اور مذہبی کیا دینی ہے، یعنی ہم نے اگر کوئی بھی دین کے متعلق کچھ جامعہ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی مسجدوں میں ہی جامعہ وغیرہ بھی ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ سپارہ وغیرہ پڑھنے جاتے ہیں، قرآن مجید وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے، قاری صاحب وغیرہ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھاتے ہیں، بعد میں ان سے سنتے بھی، یہ بھی ایک کیا ہے دینی مذہبی کے لحاظ سے اہم ذریعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے قباء پہنچے تو سب سے پہلے مسجد تعمیر کی، جسے مسجد قباء کہتے ہیں، اور مسجد منورہ تشریف لانے کے بعد مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات میں مسجد ہی میں طے فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفا کی تعلیم کے لیے بھی مسجد میں ہی ایک جگہ مقرر فرمائی تھی۔ گویا مسجد ہمارے لیے مدرسے اور مکتب کا کام بھی دیتی ہیں۔ جیسے پہلے بتایا ہے کہ کوئی بھی دینی اگر ہم نے قرآن مجید وغیرہ سیکھتے ہیں تو ہم مسجد جاتے ہیں، یہ بھی کیا ایک مدرسے کا کام ہوتا ہے نا۔ اس لیے احترام کیا ہے مسجد کا، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کوئی عام گھر نہیں ہے جہاں پہ ہم جو چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ مسجد میں جانے کے کچھ احترام بھی ہیں، کچھ ادب بھی ہیں۔ کہتے ہیں مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ پاک جگہ ہے، اس کا ادب اور احترام ہر شخص پر لازم ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ سیکنڈ ہے ہمیں کس بات کا احترام کرنا چاہیے، مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کریں، مسجد میں صرف اللہ تعالیٰ کی باتیں ہونی چاہیے، دین کے متعلق باتیں ہونی چاہیے، کوئی گپ شپ نہیں ہونی چاہیے، کوئی گوسپ لگانے کے لیے نہیں ہم جاتے مسجد میں، ٹھیک ہے۔ مسجد میں چیخ چیخ کر باتیں نہ کریں، نرمی سے ادب کے ساتھ، ادب کے لہجے میں رہ کے بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزریں، اگر مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو ہمیں اس کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ہم اپنے گھروں کی صفائی کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، اپنے آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہمیں اپنی مسجدوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں اس کا خیال ہونا چاہیے۔ مسجد میں پیاز، لہسن، مولی یا کوئی ایسی چیز جس سے منہ میں بدبو پیدا ہو کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ جو لوگ آگے بیٹھے ہوں ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں، یعنی اب دیکھیں کوئی ٹائم سے آیا ہے، کوئی باوقت آ رہا ہے، اب جنہوں نے آگے جگہ لی ہوئی ہے، جو ٹائم سے نہیں آتے وہ کیا کہتے ہیں ہمیں آگے والی جگہ چاہیے، ہم کیا کہتے ہیں ان کی گردنیں پھیلانگ کے ہم آگے جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ مسجد میں آگے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی بیٹھا ہو تو ہمیں ان کی گردنیں پھیلانگ کے نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ مسجد کے ادب کے احترام کے خلاف ہے۔ مسجد میں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، مسجد میں جب بھی جائیں باوضو رہیں۔ مسجد میں خوشبو لگا کے جانا چاہیے۔ مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یعنی کہ ہمیں جب بھی مسجد میں جانا چاہیے دایاں پاؤں رکھ کے اندر جانا چاہیے اور دعا پڑھ کے جانا چاہیے، اور جب بھی نکلیں تو بایاں پاؤں باہر رکھیں اور دعا پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ نیکسٹ ہم اپنی اس مشق پر آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے جوابات لکھیں۔ فرسٹ سوال ہے، اسلام میں اہم ترین عبادت کون سی ہے؟ اسلام میں اہم ترین عبادت نماز ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اسلام میں مسجد کے بیان کریں، پوائنٹس میں ہے، مسجد کو اللہ تعالیٰ کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ سیکنڈ ہے، ہر مسلمان مسجد میں اپنے رب کے حضور نماز ادا کرتا ہے۔
تیسرا پوائنٹ ہے مسجدیں دینی، مذہبی اور معاشرتی تعلیم کا اہم ذریعہ ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ سوال نمبر 4 ہے، مسجد کے کوئی سے 5 آداب بیان کریں۔ فرسٹ آداب ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں اور دعا پڑھیں۔ دوسرا، مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کریں۔ تیسرا پوائنٹ ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ مسجد میں ہمیشہ باوضو ہو کر جانا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ فرسٹ پوائنٹ تھا ہمارے پاس، یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے، یہ تھرڈ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد میں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، اور یہ ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ تھا، یہ ہمارے پاس 4 والا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اور یہ ہمارے پاس 5 ہے۔ مسجد میں خوشبو لگا کر جانا چاہیے۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھیں اور دعا پڑھنی چاہیے۔ دعائیں میں نے آپ کو پہلے بتاتی ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، قبلہ کی اہمیت بیان کریں۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ سیکنڈ ہے، پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کو پیغام دیتی ہے کہ ان سب کا دین اور وہ ایک مسلمان ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے، قبلہ یعنی خانہ کعبہ ہم مسلمان کا روحانی مرکز ہے۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔